خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ دوستو، آج حسب معمول پارہ 2 یعنی سورہ بقرہ آیت نمبر 142 سے آپ کے سامنے تلاوت کروں گا۔ 2 دن سے میں نہیں کیا ہوں، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، میری طبیعت تھوڑی سی خراب ہو گئی تھی۔ آج بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، باہر کے آج میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں گا۔ کہ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہوں تو ایسا نہ ہو کہ صرف آپ کی وجہ سے، اس میں مجھے بھی کافی فائدہ ہے۔ اسی بہانے میں قرآن کی تلاوت کر لیتا ہوں، معنی اور تفسیر بھی جان جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ آپ حضرات سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام عبادات کو قبول فرمائے۔ بس ذرا سا دھیان میں دیجیے گا کہ اگر آپ لوگ سیریس ہیں تو اپنے دوستوں کو بھی اپنی طرف راغب کیجیے تاکہ قرآن کو پڑھنے لگے، اور ویڈیو کو شیئر کیجیے تو بہت بہتر ہوگا۔ بہت زیادہ آپ دوسرے تک پہنچ جائیں گے نہیں، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ یہ قرآن شریف کی بات ہے، اور بہت زیادہ پسند ہے تو سبسکرائب بھی کر لیجیے تاکہ نئے نئے ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش ہوتا رہے۔ اور میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیقول السفہاء من الناس ما واللہم عن قبلتہم التی كانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ اب بیوقوف لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں کو کس چیز نے ان کے قبلہ سے پھیر دیا؟ کہو کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور اس طرح ہم نے تم کو بیچ کی امت بنا دیا، امت وسطل، درمیان یعنی بیچ کی امت بنا دیا تاکہ تم ہو بتانے والے لوگوں پر۔ اور اس طرح ہم نے تم کو بیچ کی امت بنا دیا تاکہ تم ہو بتانے والے لوگوں پر، اور رسول ہو تم پر بتانے والا۔ اور جس قبلہ پر تم تھے ہم نے اس کو صرف اس لیے ٹھہرایا تھا کہ ہم جان لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اس سے الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور بے شک یہ بات بھاری ہے مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، اور اللہ ایسا نہیں ٹھہرایا کہ اور اللہ ایسا نہیں
کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ قبلہ کا تعلق مظاہر عبادت سے ہے، نہ کہ حقیقت عبادت سے۔ قبلہ کا اصل مقصد عبادت کی تنظیم کے لیے ایک عمومی رخ کا تعین کرنا ہے۔ ہر سمت اللہ تعالیٰ کی سمت ہے، وہ اپنے یعنی ہر چاروں طرف اوپر پورا پچھم اتر دکن اسی کو سمت کہیں گے۔ ہر سمت اللہ کی سمت ہے، اور اپنے بندوں کے لیے جو سمت بھی مقرر کر دے وہی اس کی پسندیدہ عبادتی سمت ہوگی، خواہ وہ مشرق کی طرف ہو یا مغرب کی طرف۔ مگر لمبی مدت تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے عبادت کرنے کی وجہ سے قبلہ اول کو تقدس حاصل ہو گیا تھا۔ چنانچہ 2 ہجری میں جب قبلہ کی تبدیلی کا اعلان ہوا تو بہت سے لوگوں کے لیے اپنے ذہن کو اس کے مطابق بنانا مشکل ہو گیا۔ یہود نے اس کو بہانہ بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف طرح طرح کی باتیں پھیلانا شروع کر دیں۔ بیت المقدس ہمیشہ سے نبیوں کا قبلہ رہا ہے، پھر اس کی مخالفت کیوں؟ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ساری تحریک یہودی ضد میں چلائی جا رہی ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ مدعی رسالت خود اپنے مشن کے بارے میں متحیر اور متردد ہیں۔ کبھی کعبہ کی طرف رخ کر کے عبادت کرنے کو کہتے ہیں، اور کبھی بیت اللہ مقدس کی طرف۔ کسی نے کہا اگر کعبہ ہی اصل قبلہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے جو مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے ان کی نمازیں بیکار گئیں وغیرہ۔ مگر جو سچے خدا پرست تھے، جو مظاہر میں ان کے اٹکے ہوئے نہیں تھے، ان کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ اصل چیز قبلہ کی سمت نہیں، اصل چیز خدا کا حکم ہے۔ اللہ کی طرف سے جس وقت جو حکم آ جائے وہی اس وقت کا قبلہ ہوگا۔ روایت میں آتا ہے کہ ہجرت کے تقریباً 17 ماہ بعد جب قبلہ کی تبدیلی کا حکم آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی ایک جماعت کے ساتھ مدینہ میں نماز ادا کر رہے تھے۔ حکم معلوم ہوتے ہی آپ نے اور مسلمانوں نے عین حالت نماز اپنا رخ بیت المقدس سے کعبہ کی طرف کر لیا، یعنی شمال سے جنوب کی طرف۔ قبلہ کی تبدیلی ایک علامت تھی جس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو امامت سے معزول کر کے امت محمدی کو اس کی جگہ پر مقرر کر دیا۔ اب قیامت تک بیت المقدس کے بجائے کعبہ خدا کے دین کی دعوت اور خدا پرستوں کے باہمی اتحاد کا عالمی مرکز ہوگا۔ وسط کے معنی بیچ کے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اللہ کے پیغام کو اس کے بندوں کو پہنچانے کے لیے درمیانی وسیلہ ہیں۔ اللہ کا پیغام رسول کے ذریعے ان کو پہنچا ہے، اب اس پیغام کو انہیں قیامت تک تمام قوموں کو پہنچاتے رہنا ہے۔ اسی بنا پر دنیا میں بھی ان کے مستقبل کا انحصار ہے اور اسی پر آخرت کا بھی۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ
أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ہم تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، بس ہم تم کو اسی قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس کو تم پسند کرتے ہو۔ اب اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دو اور تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے رخ کو اسی کی طرف کرو، اور اہل کتاب خوب جانتے ہیں کہ یہ حق ہے اور ان کے رب کی جانب سے ہے، اور اللہ بے خبر نہیں ہے، اللہ بے خبر نہیں ہے اس سے جو وہ کر رہے ہیں۔ اور اگر تم ان اہل کتاب کے سامنے تمام دلیلیں پیش کر دو تب بھی وہ تمہارے قبلہ کو نہ مانیں گے، اور نہ تم ان کے قبلہ کی پیروی کر سکتے ہو، اور نہ وہ خود ایک دوسرے کے قبلہ کو مانتے ہیں۔ اور اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے، اگر تم ان کی خواہشوں کی پیروی کرو گے تو یقیناً تم ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں، اور ان میں سے ایک گروہ حق کو چھپا رہا ہے حالانکہ وہ اس کو چاہتا ہے۔ حق وہ ہے جو تیرا رب کہے، پس تم ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ بنو۔ ہم تمہارے منہ کا بار بار تو ہو چکا ہے نا، تیرے تفسیر پڑھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ جن امور میں ابھی وحی نہ آئی ہو ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے انبیاء کے طریقہ کی پیروی کرتے تھے۔ اسی بنا پر آپ نے ابتداءً بیت المقدس کو قبلہ بنا لیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کے پیغمبروں کا قبلہ رہا ہے۔ یہود کو جب اللہ تعالیٰ نے دین کے امامت و پیشوائی سے معزول کیا تو اس کے بعد یہ بھی ضروری ہو گیا کہ دین کو یہود کی روایت سے جدا کر دیا جائے تاکہ خدا کا دین ہر اعتبار سے اپنی خالص شکل میں نمایاں ہو سکے۔ اسی مصلحت کی بنا پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبدیل قبلہ کا حکم نازل ہوا۔ کا حکم انتظار رہتا تھا۔ تبدیل حکم کا انتظار رہتا تھا۔ چنانچہ ہجرت کے دوسرے سال یہ حکم آ گیا۔ یہود کے انبیاء جو یہود کو خبردار کرنے کے لیے آئے وہ پہلے ہی اس فیصلہ الہی کے بابت یہود کو بتا چکے تھے، اور
ان کے علماء اس معاملے کو اچھی طرح جانتے تھے، تاہم ان میں صرف چند لوگ جیسے عبداللہ بن سلام اور مخریق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایسے نکلے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور اس بات کا اقرار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے سچے دین کا اظہار فرمایا ہے۔ یہود کے نہ ماننے کی وجہ محض اس کی خواہش پرستی تھی۔ وہ جن گروہی خوش خیالی میں جی رہے تھے ان سے وہ نکلنا نہیں چاہتے تھے، اور جو انکار محض خواہش پرستی کی بنا پر پیدا ہوں اس کو توڑنے میں بھی کوئی دلیل کامیاب نہیں ہوتی۔ ایسا آدمی دلائل کے انکار سے اپنے لیے وہ رزق حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے خالق نے صرف دلائل کے اعتراف میں رکھا ہے۔ اللہ کی طرف سے جب کسی امر کا اعلان ہوتا ہے تو ایسے قطعی دلائل کے ساتھ ہوتا ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ اس کی صداقت کو پہچاننے سے عاجز نہ رہے۔ ایسی حالت میں جو لوگ شبہ میں پڑیں وہ صرف یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ خدا سے آشنا نہ تھے، اس لیے وہ خدا کی کوئی بولی نہیں پہچان سکے۔ اس طرح وہ لوگ جو حق کے خلاف کچھ الفاظ بول کر سمجھنے لگتے ہیں کہ انہوں نے حق کا اعتراف نہ کرنے کے لیے مضبوط استدلالی سہارے دریافت کر لیے ہیں، بہت جلد ان کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ محض فرضی سہارے تھے اور ان کے نفس نے اپنی جھوٹی تسکین کے لیے وضع کر لیے تھے۔ جناب آج اس لیے کہ میری طبیعت اچھی نہیں ہے، اگر موقع ملا تو میں کر دوں گا، فی الحال اتنی کی اجازت دیجیے۔ اگر ہو سکتا شام تک میں ٹھیک ہو جائے تو میں آگے کچھ بولوں گا، ویڈیو میں ڈال دوں گا، نیا ویڈیو میں۔ تو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔